السلام فرماتے من اخفر مسلمن فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل من عدل ولا صرف۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مسلمان ریاست کا کوئی ایک شہری اگر کسی ایک غیر مسلم کو پناہ دے دیتا ہے، حفاظت کی ذمہ داری دے دیتا ہے، کوئی دوسرا مسلمان آ کر اس کو توڑ دیتا ہے، اس غیر مسلم کا مال چھین لیتا ہے یا اس کو قتل کر دیتا ہے یا اس کا مال و متاع وہ چھین لیتا ہے، اس میں قبضہ کر لیتا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں ایسے مسلمان کے بارے میں میں دعا نہیں کر رہا، میں اللہ کا نبی دعا کرتا ہوں کہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے نام نہاد مسلمان پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، اللہ کے سارے نبیوں اور سارے ولیوں اور سارے انسانوں کی لعنت ہو۔ کوئی لانتی کام کرے اور ہم کہیں کہ واہ واہ سبحان اللہ، یہ اسلام کی خدمت ہو رہی۔ اگلی حدیث سناؤں گا تم حیران ہو جاؤ گے کہ اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، ایسے لوگوں نے ان کی تعریفیں نہیں کی۔ ایک ہندو شاعر اس لیے یہ بات کہنے پہ مجبور ہوا، جگن ناتھ آزاد ہندو شاعر، وہ کہتا ہے سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سلام اس پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست بن کر، صادق الوعد والامین بن کر۔ میں اس ہستی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جو دنیا میں آئے تو عالمگیر پیغام رحمت لے کر آئے، دوستی کا پیغام لے کر آئے، صدق و سچائی اور امانت داری کا پیغام لے کر آئے۔ میں اس ہستی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، ذرا اس حدیث کو یاد کر کے جانا، آپ فرماتے ہیں من قتل موحدا، ڈاکٹر افضل قادری صاحب بیٹھے ہیں، کراچی سے آئے ہوئے میرے عالم دین بزرگ بیٹھے ہیں اور علماء یہاں بیٹھے ہیں۔ میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے اس مجمع میں اہل علم بیٹھے ہیں، یہ سیڑھیاں بن کے پوری پاکستان میں جائیں گی، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ رات سرگودے میں بہت بڑی کانفرنس تھی، 15-20 ہزار کا اجتماع تھا، میں وہاں تقریر کر کے یہ ساری باتیں سنا کے آیا ہوں۔ فجر کے 1 گھنٹہ بعد یا سہیوال میں پہنچا، نبی پاک کی حدیث سنو، آپ فرماتے ہیں من قتل موحدا لم يرح راحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسير 40 يوما 40 عاما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مسلمان ریاست میں رہنے والے غیر مسلم شہری کو قتل کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ مل کے بولیں، گوجرے میں کیا ہوا؟ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر آیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، بے گناہ یہ تم اسلام کی خدمت کر رہے ہو، یہ اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہو، اور یہ اسلام کی صحیح تصویر ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے کسی غیر مسلمان ریاست کے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا، میں اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہوں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ایسے کمینے انسان پہ جنت حرام ہو جاتی۔ اور اگلی حدیث سنو، مزید حیرت میں ڈوب جاؤ، آپ فرماتے ہیں من کلف موحدا، آپ فرماتے ہیں من نقص من حقه او کلفه فوق طاقته او اخذ ماله بغیر طیب نفسه فانا حجیجه یوم القیامہ۔ کسی مسلمان ملک میں رہنے والے کسی غیر مسلم، اور غیر مسلم میں یہاں ہندو موجود ہیں، شامل ہیں، سکھ شامل ہیں، مجوسی شامل ہیں، اور اہل کتاب تو خیر اہل کتاب ہیں، ان کے بارے میں تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں الانبیاء اخوۃ، نبی کا بھائی ہوتا ہے، نبی کا، مل کے بولیں کیا ہوتا ہے، اور امت اور نبی کا آپس میں رشتہ کیا ہوتا ہے؟
روحانی باپ اور روحانی اولاد کا. ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ تھا. ایمان میں بھائی ہوتا ہے اور اس طرح رشتے میں باپ ہوتا ہے. جناب موسیٰ کی امتی ان کی روحانی اولاد، اور مسیح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ان کی روحانی اولاد، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ان کی روحانی اولاد. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں، نبی کا بھائی، موسیٰ عیسیٰ کا بھائی، عیسیٰ مسیح جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بھائی علیہ السلام، یہ آپس میں بھائی اور ان کی امتیں، ان کی اولاد. اہل کتاب تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے تایازاد بھائی ہیں، ہمارے کزن ہیں جن کو کہتے ہو، ہمارے بھائی ہیں یہ لوگ. نبی پاک فرماتے اہل کتاب تو اہل کتاب. ہائے ہائے ہائے، مجھے کون سی آج سیرت الرسول کی بات یاد آ رہی ہے. وہ طائف کا واقعہ آپ کو یاد ہے. نبی پاک واپس پلٹ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، جسم سارا چھلنی ہو چکا ہے، پتھر لگ کر پیشانی لہو سے تر بتر ہے. آپ ایک باغ کی دیوار کے ساتھ کچھ دیر دستانے کے لیے بیٹھ گئے. اس دوران باغ کے مالک عقبہ اور اس کے بھائی نے اپنے غلام سے کہا اس پلیٹ میں انگور رکھ کے لے جاؤ اور اس زخمی مسافر کو جا کے کھلا کے آؤ. اس نے انگور پلیٹ میں رکھے، ملازم اور غلام نے لایا، نبی پاک کے سامنے اس نے بڑے ادب سے پیش کیا. توجہ سے یہ واقعہ سننا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کی پلیٹ میں رکھے ہوئے انگور قبول فرما لیے اور آپ نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھا آپ نے؟ ذرا زور سے بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. وہ آنے والا غلام، اس کا نام عداس تھا، وہ چونک اٹھا. وہ کہتا جناب یہ جو آپ نے لفظ پڑھا ہے اس علاقے میں کوئی انسان اور نہیں پڑھتا، آپ نے کیسے پڑھا؟ آپ مسکرائے. آپ فرماتے تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا عداس. آپ فرماتے کہاں کے رہنے والے اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہتا ہے میرا مذہب، میں مسیحی ہوں. کیا ہوں؟ مل کے بولیں. اور میں نینوا میں رہتا ہوں. الرحیق المختوم اٹھا کے دیکھو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن حشام وہ اٹھا کے دیکھو. اور اہل حدیث اردو پڑھنے والوں رحمت اللہ العالمین جلد نمبر 1 قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب، اور دیوبندی حضرات مولانا شبیر نعمانی کی کتاب سیرت النبی اردو میں وہ اٹھا کے دیکھو، یہ واقعہ موجود ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہاں کے رہنے والے؟ کہتا ہے نینوا شہر کا. آپ فرماتے اچھا یہ تو شہر مرد صالح جناب یونس علیہ السلام کا شہر ہے. وہ عداس اور چونک گیا. کہتا یونس کو آپ جانتے ہیں؟ یہاں تو ان کو کوئی نہیں جانتا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یونس اللہ کے نبی تھے. یونس اللہ کے سچے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کا بھائی ہوتا ہے. یونس میرے بھائی تھے. جب یہ بات کہی اس مسیح کا کردار دیکھو. اللہ کی قسم میں نے یہ جملہ پڑھا، کل میں نے پڑھا، پڑھتا گیا حیران ہوتا گیا. اس مسیح عداس نے کیا کیا؟ یہ جملہ سنا، وہ آگے بڑھا، اس نے نبی پاک کے سر کو چوما، نبی پاک کے ہاتھوں کو چوما، نبی پاک کے قدموں کو چوما. یہ 3 لفظ میں نے رحمت للعالمین میں پڑھے. اس عداس مسیحی نے آگے بڑھ کر نبی پاک کے سر مبارک کو چوما، نبی کے ہاتھوں کو چوما، نبی کے قدموں کو چوما. باغ کے مالک آپس میں کہتے ہو ہمارا غلام بھی نکل گیا، ہمارے ہاتھ سے گیا. واپس پلٹا، انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم عیسائی اور مسیحی ہو کر اس محمد کا اس کا سر چوم رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے. اس نے کہا اور میرے مال کو تم نہیں جانتے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج روئے زمین پر اس سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہے. یہ یقین اللہ کا سچا نبی ہے.